شروع کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. دوستان محترم، سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ اور حاشیہ کی تفسیر ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کی. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام. الا طائم یطعمہ، کھانے والے پر جو اس کو کھاوے، الا یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا گوشت سور کا، فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقا أہل لغیر اللہ بھی، یا ناجائز ذبیحہ جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے، نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے. دیکھیے، کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے. حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی ہو رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام. تو کسی کو حرام کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ فائدہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اشیاء کی تحلیل و تحریم محض خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے، اور خدا کا حکم یا با واسطہ انبیاء پہنچے گا یا بلا واسطہ حق تعالیٰ کسی کو مخاطب فرمائے تو اس سے معلوم ہو. اب مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ اشیاء کی تحلیل و تحریم محض خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے. تو اس باب میں آپ خدا کا یہ حکم دکھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پہ آذان عند القبر کو حرام کہا ہے. دوسری بات، آپ نے کہا تھا جی میں اباحت پہ اپنا موقف پیش کر رہا ہوں اور مولانا آپ حرام کی تعریف کریں گے اپنی تقریر میں. وہ بخاری بھی کو پڑھی. مولانا یہ حاشیہ ہے مولانا احمد علی سہارنپوری کا جی، بخاری کا صفحہ 269. یہ پرانے پاک کو حدیث نہ رکھیں. ترجمہ 269. ٹھیک ہے. صفحہ ہے 269. حاشیہ ہے مولانا احمد علی سہارنپوری کا. حاشیہ نمبر